مولود کعبہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مجلس برپا کی گئی، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مجلس کا اہتمام جعفریہ اسلامک سینٹر کی جانب سے کیا گیا۔ اسی پر دیکھیں گے 92 نیوز کے نمائندے تنویر نقوی کی رپورٹ۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مانچسٹر میں جعفریہ اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ماتمی جلوس برآمد ہوا، جبکہ مجلس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مومنین کی جانب سے شبیہ تابوت بھی نکالا گیا، جبکہ عزاداروں کی بڑی تعداد ماتمداری میں مصروف رہی۔ ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز، ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محمد حیدر نقوی نے کہا کہ حضرت علی کی ذات تمام عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کے فرامین پر عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تمام اسلام کی جنگیں علی کی وجہ سے فتح ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ حنین ہو، جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ علی کی وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ مجلس کے رہنما علامہ اظہر نقوی اور علامہ محمد حیدر نقوی نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے بھی شان علی علیہ السلام بیان کی۔ آج یہ جو اجتماع ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پر مجلس ہوئی ہے، افطاری ہوئی ہے، اعمال ہو رہے ہیں شب قدر کے، تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ تو یہ اہل بیت کا خانوادہ جنہوں نے شروع سے اسلام کو بچایا اور قربانیاں دیتے دیتے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ پوری دنیا کی طرح اسپین میں بھی 21 رمضان المبارک کو شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جبکہ بارسلونا میں ماتمی جلوس بھی برآمد ہوا۔ اسی پر دیکھیے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ اکیس رمضان المبارک کو شہادت حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ماتمی جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ ماتمی جلوس کا اہتمام القائم سینٹر بارسلونا اور سید اظہر عباس نقوی کی زیر نگرانی کیا گیا، جو القائم سینٹر بارسلونا سے شروع ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اب پلاسا بارن پر ختم ہوا۔ مرکزی مجلس کی نظامت کے فرائض سید سبط الحسن شاہ نے ادا کیے۔ شہادت مجلس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوران علماء کرام نے فلسفہ شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر روشنی ڈالی۔ علامہ ناصر الوی نے اپنے خطاب میں کہا، دنیا میں اسلام جیسا کوئی مذہب اور حضرت علی جیسا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ مجلس عزا سے سید سعید شاہ، سبط الحسن شاہ، سید قمر عباس بخاری نے بھی خطاب کیا۔ زخم کھا کے جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ 21 رمضان مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ القائم سے جو برآمد ہوا، بڑے آسان طریقے سے تمام اہل اسلام نے اس میں شرکت فرمائی اور تمام اہل اسلام نے اس جلوس میں شرکت فرما کر ہمیں ایک درس امن قائم کیا۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس کمیونٹی میں امن کا پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب دنیا بامن بستی ہے، اور ہم عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تشیع ایک پرامن فرقہ ہے اور یہ نفرت کا درس نہیں دیتا، یہ محبت کا درس دیتا ہے۔ آج کے اس دن کے حوالے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس پورے ملک میں اور پاکستان میں خصوصاً امن کعبہ ہو اور تمام فرقے مل کے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں ماتمداری برپا ہوئی، جس کے بعد عزاداروں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا اور نماز مغربین بھی ادا کی گئی۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے زخمی طالب علم احمد نواز تعلیم کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وہ پرتگال میں ہونے والی یورپین ممالک کی ایسٹرول کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کہتے ہیں اپنے ملک کی نمائندگی کر کے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کروں گا۔ برمنگھم میں 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھیے۔
کل ہم اسٹوریل کانفرنس پرتگال میں جا رہے ہیں جو ایک گلوبل کانفرنس ہے. اس کانفرنس میں جو ہے تو دنیا بھر سے لیڈرز جو ہے پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس اور نوبل پرائز laureates جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس کانفرنس میں مجھے ایز اے کی نوٹ اسپیکر بلایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کیونکہ اس کانفرنس میں جو ہے تو سارے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہوں گے اور امونگ دیم آئی ول بی ریپرزینٹنگ آرمی پبلک اسکول کے جو شہید ہیں جو زخمی تھے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے جتنے مطلب شہید ہیں تو ان سب کو میں ریپرزینٹ کروں گا, پاکستان کی یوتھ کو میں ریپرزینٹ کروں گا. اور میں نے جو ایجوکیشن کے لیے اور یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی تو یہ اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کا نام بہت اچھے سے اچھا ریپرزینٹ کر سکوں اس کانفرنس میں. برمنگھم میں LGBT کے خلاف احتجاج ہوا جس میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی. والدین اسکول کے سامنے گزشتہ 7 ہفتوں سے مظاہرہ کر رہے ہیں. تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے والدین نے مسئلہ حل ہونے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا. برمنگھم سے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ. برمنگھم میں LGBT کے خلاف احتجاج میں اضافے کے بعد اب اس احتجاج کا محور سپارک ہل سکول تک بڑھ چکا ہے. سکول کے باہر مظاہروں میں گزشتہ ہفتے کے دوران اضافہ ہوا ہے. اس سلسلے میں برمنگھم کے علاقے یارڈلے کی رکن پارلیمنٹ جیس فلپس نے ٹویٹ کیا کہ وہ اس کے خلاف کھڑی ہوں گی اور لڑیں گی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سکول کو دھمکیوں اور تعصب کی وجہ سے بند کرنے پر مجبور کیا گیا. وزیر تعلیم ڈومین ہنٹس نے کہا کہ یہ قطعی ناقابل قبول ہے کہ اینڈرجن پارک سکول کے طلباء کو مظاہروں کی دھمکیوں کی وجہ سے تعلیم کے حصول سے محروم کر دیا جائے. اب یہ مظاہرے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. سکول کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بچے جنس سے متعلق معاملات پر کنفیوژن کا شکار ہیں. اس طرح کی تعلیم ان کے مذہب کے بھی منافی ہے. والدین کا مطالبہ ہے کہ اس قسم کی تعلیم معصوم بچوں کو نہ دی جائے. مظاہرے کے حوالے سے اینڈرجن پارک سکول کی ہیڈ ٹیچر نے طلباء کی جانب سے ٹویٹ کیا کہ بچے احتجاج سے تنگ آ چکے ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم. برمنگھم میں جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام ہوا. شرکاء نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا. اسی پر دیکھیں گے عابد کاظمی کی رپورٹ. جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام مسجد رحمانیہ میں بین المذاہب افطار ڈنر منعقد ہوا جس میں نو منتخب لارڈ میئر چودھری محمد عظیم, پولیس افسران اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے. تقریب کی صدارت جماعت اہل سنت برطانیہ کے امیر مفتی گل رحمان قادری نے کی جبکہ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء کا کہنا تھا کہ برمنگھم برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بین الثقافتی شہر بھی ہے جہاں ہر رنگ و نسل اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں. بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی اشد ضرورت ہے. شرکاء نے کمیونٹی میں امن و بھائی چارے کے فروغ کے لیے جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ کی کاوشوں کو بھی سراہا. ینگ لوگوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ کم از کم اپنی تعلیم مکمل کریں, بڑوں سے صلاح کریں, ان سے مشورہ کریں اور آگے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. Delighted to be here at this Iftar celebration for Councillor Azim becoming a Lord Mayor of Birmingham. I know he's going to be a wonderful mayor. I'd just like to wish everyone at home a peaceful Ramadan. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے اتھارٹیز ہیں اور لارڈ میئر صاحب آئے ہیں, باقی جتنے حضرات آئے ہیں, تاکہ ہم مل کے برمنگھم کے اندر امن اور استحکام لا سکیں. اور اس وقت جو ہمارے نوجوان بے راروی کا شکار ہیں اور ڈرگ مافیا کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے مساجد اور ایسے انٹرفیس افطاری پروگرام جو ہے یہ ایک بہترین اس کا حل ہے. Welcoming this evening, for having your local policing team all Sparkbrook and welcoming us with open arms and letting us see joy open the iftar with yourselves this evening. Thank you very much and all the best for the rest of Ramadan. As far as different communities coming together as one, really, regardless of different faiths or people of no faith, in order to get on with what our faiths do tell us, and that's to love our neighbor as ourselves. It's been a wonderful occasion to be with different religions and different people, and it's been very good in intermingling with each other and working together. I think these events are fantastic, inviting people into the mosque, inviting people to actually speak and understand Islam, and again this is a step, an
again to continue that relationship growing. I know that a lot of the mosques, like the Qadiyya Trust, did a mosque open day earlier on in the year, so then inviting people in to share Ramadan as well. It's that big step in getting together. So again, hopefully we'll start the dialogue, get all the communities working together. तकरीब के एहतमाम पर इफ्तारी और नमाज मगरिब के बाद पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका में तोहाइफ भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में गुज़श्ता कई सालों की तरह इस मरतबा भी टाउन हॉल के बाहर ओपन अफ्तारी का एहतमाम हुआ, जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ ने भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना है कि इस तरह के इवेंट के इनेकाद से दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी इस्लाम को समझने में मदद मिल सकती है। इसी पर यह रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड में गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी टाउन हॉल के बाहर ओपन इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटीज ने भरपूर शिरकत की। ओपन इफ्तार डिनर 3 रोज तक जारी रहता है और कई हजार लोग इसमें शिरकत करते हैं। इस मरतबा भी हजारों लोगों ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। शुरका का कहना है इस तरह के इवेंट के इनेकाद से दीगर मज़ाहब के लोगों को भी इस्लाम को समझने में मदद मिलती है और एक दूसरे के साथ बाहमी रवाबत कायम होते हैं। And I'm very pleased to be here today, to be amongst all the people. Very pleased to be invited here, and I'm sure I'll mix with lots of different people and hopefully be able to meet different members of the community. And thank you very much. Yes, thank you. Happy Ramadan to all our Muslim brothers and sisters. And today is an open iftar event in Bradford. And from my point of view, I would like to say that this is the best event to bring communities together, to share food together, to live in peace and harmony and respect each other's faith. इनको अल्लाह ताला और तौफीक दे, क्योंकि ये हर साल करते हैं। दूसरे जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको दिखाते हैं कि इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम क्या है। ये हमें ज़रूरी है कि मुसलमान होने के नाते जो दूसरे महज़ब के लोग हैं उनको भी बुलाएं और अपना तौर तरीका जो इस्लामिक तौर तरीका है वो दिखाएं, और वो बड़े खुश होते हैं। जिस तरीके से मैं भी 3-4 दोस्तों को लाया हूँ जो गैर मज़हब हैं, लेकिन उनका ये होगा कि वो कम से कम हमसे लर्न करेंगे और वो तौर तरीका। ब्रेडफोर्ड में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज एक दूसरे के मजहबी और दीगर त्योहारों में भरपूर शिरकत करती हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। सऊदी अरब में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान, कारोबारी हजरात, मुख्तलिफ शुबों के माहिर ख़वातीन और हजरात ने भी शिरकत की। देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख़वातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम के सदर ज़ीशान काजी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हमें मिल बैठने का मौका भी फराहम करती हैं। इस बार बरकत महीने की बरकतों को और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, और अब तो जैसे कि रमज़ान की ताक रातें शुरू हो चुकी हुई हैं और इबादतों का अशरा शुरू हो गया हुआ है, तो आप सब भी अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में याद रखिएगा, और हमारी दुआ है कि ये मेरे इसी तरह से चलते रहें और इसी तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। सफारतखाना पाकिस्तान के नायब सफीर ज़ीशान अहमद ने कहा कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह सहर व अफ्तार की तकरीबात का एहतमाम करती है, इससे बाहमी भाईचारे की फ़ज़ा कायम होती है और दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तकरीब में मारूफ मजहबी स्कॉलर फैसल अलवी भी शरीक हुए। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों की फजीलत को बयान किया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इबादत के साथ साथ मेरा ख्याल है कि ज़ीशान काजी साहब ने बड़ा अच्छा मौका फराहम किया कि हम आपस में मिल बैठ कर एक दूसरे से हालात का जायजा ले सकें। शुरका ने इफ्तार डिनर की इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इस किस्म की तकारीब नेकी और बाहम रवाबत का मौका फराहम करती हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। कौमी
कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शुएब मलिक रेसलर इनाम बट की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। शुएब मलिक ने इनाम बट की टोक्यो ओलंपिक 2020 में शिरकत के लिए फंडिंग का आगाज किया है। साबिक कप्तान की जानिब से फंड रेजिंग में हिस्सा लेने वालों में मुख्तलिफ इनामात की पेशकश भी रखी गई है। शुएब मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉन्च की गई मुहिम में लोगों से रेसलर इनाम बट के लिए अतियात देने की अपील की है। शुएब मलिक ने लिखा कि इनाम बट ने पाकिस्तान के लिए सोने के 7 तमगों समेत 11 मेडल्स जीते हैं। खातून क्रिकेटर सना मीर भी मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।